مطلقاً ایک آیات پڑھنا، ابھی قرات کی بات ہو رہی ہے کہ کتنا پڑھنا ہے، مطلقاً ایک آیات پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، وطر، سنتیں اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد یعنی اکیلے پڑھنے والے کے لیے کیا ہے، یہ فرض ہے۔ مطلقاً ایک آیات پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، وطر اور سنتوں کی اور نوافل کی ہر رکعت میں، امام کے لیے بھی جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی ایک آیات یہ پڑھنا مطلقاً کیا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ مقتدی کو بھی نماز میں قرات جائز نہیں، جو مقتدی ہوتا ہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی قرات کرنا جائز نہیں، وہ سورۃ فاتحہ اور بھی کوئی قرات امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہ تو آہستہ قرات والی نماز میں اور نہ بلند آواز سے قرات والی نماز میں، کسی بھی نماز میں مقتدی کو جو پیچھے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرتا رہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امام کی جو قرات ہوتی ہے وہ مقتدی کی ہی قرات ہوتی ہے، وہ مقتدی کی ہی قرات ہوتی ہے۔ جب امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، امام کے پیچھے جب ہو۔ اچھا، فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی اگر کسی نے نماز فرض پڑھ رہا تھا اور کسی بھی رکعت میں اس نے قرات نہیں کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح یا صرف ایک رکعت میں، فرضوں کی صرف ایک رکعت میں قرات کی تو پھر بھی نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بات اور اس میں بہت اہم آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگ تا اور طا میں فرق نہیں کرتے، سین صاد ثا میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، حمزہ الف عین میں فرق نہیں کرتے، ہا اور حا میں فرق نہیں کرتے، ضاد ذال ظا میں فرق نہیں کرتے، تو یہ فرق کرنا ضروری ہے، ان میں حروف میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر حروف بدل جانے سے معنی فاسد ہو گیا، ذال کی جگہ زا آپ نے پڑھ دیا، ضا کی جگہ زا پڑھ دیا، ٹھیک ہے نا، حا کی جگہ ہا یا ہا کی جگہ حا پڑھ دیا، اور اس سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو کیا ہوگی، نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ذال کا اپنا معنی ہے، زا کا اپنا ہے، حا کا اپنا معنی ہے اور ہا کا اپنا معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھیں سبحان ربی العظیم، اس میں ضا ہے، کیا ہے، ضا، اور کسی نے اس کو زا سے پڑھ دیا، عین زا یا میم سے پڑھ دیا، ضا سے نہیں پڑھا، زا سے پڑھا، تو پھر کیا ہوگا، نماز جاتی رہے گی، یعنی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس کو ضا نہیں آتا، اس میں علماء کرام نے لکھا ہے وہ کیا کرے، سبحان ربی الکریم پڑھے، کیونکہ اس کو ضا آتی نہیں ہے، وہ کیا پڑھے گا، سبحان ربی الکریم۔ تو دیکھ لیا آپ نے قرات میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل ہے، یہ بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا میں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، آپ کو جب میں پڑھاتا ہوں تو بتاتا ہوں نا کہ یہ ہا ہے، ہا نہیں پڑھنا، اس کو ضا ہے، زال نہیں پڑھنا ہے، ذال کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ ذال کیسے پڑھنی ہے، بتایا تھا نا آپ کو، کیونکہ یہ ضروری ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ آپ کو اس لیے ہم نہیں محنت کراتے رہتے، خواہ میں تھوڑی محنت کراتے ہیں آپ کو۔ اب جب زا پڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ذال ہے، یہ ذال کی طرح اس کو پڑھنا ہے، زا آتے زا کو طرح پڑھنا ہے، حا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں حا ہے، بتاتا ہوں نا، کیونکہ حروف کے بدل جانے سے پھر معنی بعض اوقات فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر نماز میں آپ اس طرح پڑھیں گے تو بعض اوقات نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی جب معنی فاسد ہو جائے گا تو پھر ضروری نہیں ہے یہ چیزیں بتانا۔ اس لیے ان حروف کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو استاد آپ کو ایسے خواہ میں محنت نہیں کرا رہا ہوتا ہے، بار بار ہا نہیں کر رہا ہوتا ہے استاد، ایسے دال بھی کہاں نکالنا ہے، زبان کو باہر نکال کے آپ پڑھو، اور فلاں جگہ سے پڑھو، اس حرف کو فلاں جگہ سے پڑھو۔ جو استاد ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے خواہ میں، اس سے معنی بدل جاتے ہیں، معنی فاسد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز جاتی رہتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
تو ان حروف کا خیال کرنا بہت ضروری ہے قرات میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو باتیں یاد رکھیں، بہت اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے اتنا آواز سے پڑھنا ہے نماز میں کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز جائے، اس سے بھی آپ آہستہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا نماز میں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے حروف کا خیال کرنا ہے، حروف کا خیال کرنا ہے۔ ذال زا میں فرق کرنا ہے آپ نے، ثا اور سین میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، طا اور تا میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ذال زا میں فرق کرنا ہے۔ ان حروف کو آپس میں ملانا نہیں ہے، بلکہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ہی نکالنا ہے اور اس کے مخرج سے ہی پڑھنا ہے، پھر جا کے ہم قرآن مجید صحیح پڑھنے والے ہوں گے۔ اگر ہم حروف کو ان کے مخارج سے نہیں پڑھیں گے، ان کے مخارج سے نہیں نکالیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن مجید صحیح پڑھنے والے نہیں ہیں۔ صحیح پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان حروف کا آپس میں فرق کیا جائے اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالا جائے، مخرج سے پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اب کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں سے اس کو ذال کو جیسے پڑھنا ہے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، زا کو جس طرح پڑھنا ہے آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے، ہا کو جس طرح پڑھنا چاہیے اسی طرح پڑھنا ہے، اور ہا کو جس طرح پڑھنا چاہیے اسی طرح پڑھنا ہے۔ اب ایسا کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، نماز کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور قرآن مجید تلاوت میں بھی جب معنی فاسد ہو گئے تو پھر کیا فائدہ تلاوت کرنے کا، غلط پڑھتے جا رہے ہو ہم تو پھر کیا فائدہ قرآن مجید پڑھنے کا۔ تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو خالی آپ کو حروف کا بتاتے تھے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ اب تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ حروف کے بدلنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے، اور معنی غلط ہو گئے، فاسد ہو گئے تو نماز بھی آدمی کی نہیں ہوتی، نماز بھی جاتی رہتی ہے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے آئندہ آپ نے اس پہ خصوصی توجہ دینی ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں میں، تو ابھی آپ کو یہ چیز بھی پتہ چل گئی کہ نماز بھی نہیں ہوتی پھر اس سے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، خصوصی توجہ دینی ہے حروف پر۔ کس پر؟ حروف پر خصوصی توجہ دینی ہے، اور قرآن مجید کے جو حروف ہیں، عربی حروف ہیں جو، ان کو مخارج سے ہی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ اب ہم ایسا ہی کریں گے، پہلے بھی کرتے ہیں، اب اس میں زیادہ محنت کر کے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔